اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہر مسلمان بھائی کو معلوم ہونی چاہیے، ہر اسلامی بھائی کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب رمضان شریف ہمارے اوپر فرض کیے گئے تو اس وقت رمضان شریف کو کس طرح سے رکھا جاتا تھا، اور اس وقت رمضان شریف میں کچھ دشواریاں تھیں جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی امت کے اوپر رحم فرمایا اور ان دشواریوں کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں وہ کون کون سی دشواریاں ہیں۔ دیکھیے گا کہ جب رمضان شریف ہمارے اوپر شروع میں عبادت رمضان شریف کی جب فرض کی گئی ہمارے اوپر، تو اس وقت رمضان شریف کے کھانا اور پینے کا، رمضان شریف کے پورے مہینے میں کھانے اور پینے کا جو وقت تھا وہ وقت بہت کم تھا، یعنی کہ مغرب سے لے کر کے صرف عشاء تک تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد میں یعنی کہ سونے کے بعد سے روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا اور مغرب تک رہا کرتا تھا، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان میں جتنا وقت ہوتا ہے بس رمضان کے مہینے میں اتنی دیر کھا اور پی سکتے تھے۔ یہ پریشانی۔ اور ایک معاملہ اور تھا کہ جب یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے روزہ شروع ہو جاتا تو کچھ جو اپنی بیوی سے ملاقات کرنے والے تھے اگر وہ راتوں میں ملاقات کر لیا کرتے تھے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ دیکھیے گا روزے کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ بھوک اور پیاس سے رکنا، یعنی بھوک اور پیاس، کھانے اور پینے سے رکنا، کھانا اور پینا بند کرنا اور اپنی بیوی سے ملاقات یعنی کہ ہم بستری نہیں کرنا، اسی کا نام روزہ ہے، اسی کو روزہ کہا جاتا ہے۔ جب عشاء کے بعد سے روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا تو کوئی بھی پہلے اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا کرتا تھا، یعنی کہ ہم بستری جماع نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ نے نام سنا ہوگا ایک حضرت عمر فاروق اعظم جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، سیدی عمر فاروق اعظم۔ حضرت عمر فاروق اعظم ایک مرتبہ فرماتے ہیں، یہ حدیث شریف ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم اپنے گھر جب پہنچے تو اپنی بیوی کے پاس میں جب پہنچتے ہیں تو ایک خوشبو انہیں بہت اچھی محسوس ہوئی، جس خوشبو کی وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظم اپنے نفس میں مبتلا ہو گئے اور اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھے، یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ نہانے کے بعد میں یعنی غسل کرنے کے بعد میں اس گناہ کو سوچا اور سوچنے کے بعد میں اداسی محسوس ہوئی۔ جب اداسی محسوس ہوئی تو آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معذرت پیش کرتا ہوں۔ کہتے کہ میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا، مجھے بہت اچھی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ خوشبو جب مجھے محسوس ہوئی تو میں اپنے نفس میں مبتلا ہو گیا اور میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا، اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سنا اور سننے کے بعد میں فرماتے ہیں، اے عمر فاروق، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ جملہ بولنے کے بعد میں حضور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ جب یہ حضرت سید عمر فاروق اعظم کو بتاتے ہوئے اور صحابی رسول نے سنا تو کچھ چند صحابی رسول اور کھڑے ہو گئے اور اسی معاملے کو بیان کیا۔ کہتے ہیں حضور یہ غلطی اور یہ خطا ہم سے بھی ہو گئی ہے، ہم بھی معذرت پیش کرتے ہیں۔ حضور پھر کچھ دیر خاموش ہوئے، وحی نازل ہوئی، اللہ رب العزت کا فرمان ہوا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ رب العزت کا فرمان، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزوں کی راتوں میں اپنی بیوی سے ملاقات کرنا تمہارے لیے جائز ہو گیا اور وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ جب یہ وحی نازل ہوئی تو یعنی کہ اب روزے کا وقت ان قریب کم ہو گیا، وہ جو رمضان شریف کے اندر دشواری تھی وہ ختم کر دی گئی، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے حبیب کی امت کے اوپر جو دشواریاں آ رہی تھی رمضان شریف کی، اس دشواری کو کم کر دیا گیا، یعنی کہ کھانے اور پینے کے وقت کو بڑھا دیا گیا۔ اب عشاء سے نہیں بلکہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے کھا لیا جائے اور پی لیا جائے۔ اب کچھ لوگ معلوم کرتے ہیں کہ رمضان شریف میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو دیکھیے گا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اس پریشانی کو، یعنی کہ اس مشکلات کو، اس رمضان شریف کی عبادت کی مشکل کو حضرت عمر فاروق اعظم کے صدقے میں اللہ رب العزت نے دور کر دی۔ یعنی کہ حضور سے جب عمر فاروق اعظم نے آ کر کے اس بات کو کہا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب یہ وقت بڑھا دیا گیا ہے، یعنی کہ اب مغرب سے لے کر کے صبح فجر کا وقت شروع ہونے تک
آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں، یعنی جماع یا ہم بستری کر سکتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ میں۔ اور ایک معاملہ اور مشکلات کا تھا، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نام ہے جن کو حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ محنت اور مزدوری کیا کرتے تھے۔ جب یہ روزہ رکھنے کے بعد میں محنت اور مزدوری کرتے، پورا دن مزدوری کرنے کے لیے گئے، جانے کے بعد جب روزہ کھولنے کا وقت ان قریب آیا تو اپنی بیوی کے پاس گئے، جانے کے بعد میں بیوی سے کھانا مانگا۔ نماز مغرب کے بعد میں بیوی کھانے کو تیار کر رہی تھی، بیوی کھانا بنا رہی تھی۔ جب کھانا بناتی رہی، وہ جا کر کے تھکے ہارے بستر پر لیٹ گئے۔ جب وہ لیٹے تو ان کی آنکھ لگ گئی، یعنی کہ نیند آ گئی۔ جب بیوی کھانا بنانے کے بعد میں فارغ ہوئی، نبٹ گئی کھانا بنانے کے بعد میں، تو آئی اپنے شوہر کے پاس میں اور کہتی ہیں اے میرے شوہر لیجئے کھانے کو کھا لیجئے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ اب تو عشاء کا وقت ہو گیا ہے، اب تو میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، دوسرا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ اسی حالت میں یعنی کہ بنا کھائے پیے دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ جب دوسرا روزہ شروع ہوا، دوسرا دن جب آتا ہے تو حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے دن اپنی محنت اور مزدوری کے لیے چلے جاتے ہیں۔ دوپہر تک انہوں نے محنت مزدوری کی، اور دوپہر کے بعد میں جب کمزوری زیادہ محسوس ہوئی بھوک اور پیاس کی وجہ سے، تو تڑپ کر کے بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا ان کی اتنی پسند آئی، یہ ادا ان کی اتنی پسند آئی اور اتنا رحم آیا اللہ رب العزت کو ان کے اوپر کہ ان کے صدقے میں اللہ رب العزت نے پوری امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس پریشانی اور اس تکلیف کو دور کر دیا، یعنی کہ کھانے اور پینے کے وقت کو بڑھا دیا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سے گزارش کروں گا کہ جب روزہ ہمارے اوپر فرض ہوا تب ہم اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے تھے، ہم بستری نہیں کر سکتے تھے، ملاقات نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں ہوا کرتا تھا، اور کھانے اور پینے کا وقت بھی زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے اوپر رحم کیا اور وقت کو بھی بڑھا دیا گیا، اور اپنی بیوی سے ملاقات کرنا بھی ہمارے اوپر جائز کر دیا گیا۔ تب ہم اتنے سکون کے بعد میں بھی اللہ رب العزت کی کیوں عبادت نہ کریں، اللہ رب العزت کے اس فرمان کو کیوں عمل نہ کریں کہ روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہم روزے کو فرض کیے ہوئے روزے کی عبادت کریں، اس کا ادب اور احترام کریں، اس کے اندر نمازیں پڑھیں، اس کے اندر اور زیادہ نیکیاں کریں، اپنے ماں باپ کا ادب کریں، بڑوں کا ادب کریں، اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ جو 11 مہینے ہم گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔